بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر پاکستان، دنیا بھر کے مظلوموں اور پاکستان کے جرأت مند عوام کو میرا سلام۔ آج پاکستان کا کپتان، آج عمران خان، آپ کی پی ٹی آئی کا چیئرمین، آج مسلم امہ کا لیڈر، آج جرأت کی اور ہمت کی ایک زندہ و تابندہ تصویر وہ جلسے سے خطاب کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ العزیز تراویح جو ہی ختم ہوگی تو عمران خان جلسے سے خطاب کریں گے۔ آج پورا پاکستان، آج پورا لاہور، آج پورا پنجاب، آج پوری دنیا، پورا عالم اسلام، آج پورا انٹرنیشنل میڈیا، اس کا فوکس جنوب مشرقی ایشیا کے اندر اس وقت تک اگر کچھ ہے تو وہ ہے لاہور، وہ ہے عمران، وہ ہے پاکستان، نیا پاکستان اور نئے پاکستان کی ایک بڑی لینڈ مارک، نئی منزل، جس کے تحت آج شام تقریباً ہو چلی ہے رات کو عمران خان لاہور کے اس پارک میں جہاں سن 1940 میں 23 مارچ کے دن پاکستان کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور وہ جو خواب جو بر صغیر اسلامیہ نے پاکستان نے دیکھا تھا، اس خواب کو بکھیرنے والے آج بڑے پریشان ہیں، اور اس خواب سے پریشان ہونے والے آج بڑے حیران ہیں، اور اس خواب سے حیران ہونے والے آج بڑے پشیمان ہیں کہ ان کی ساری کوششوں کے باوجود، ان کی ساری طاقت کے استعمال کے باوجود، سارے ریاستی اداروں کی طرف سے ان کو روکنے کے باوجود، ہزاروں کی تعداد میں 500 سے زیادہ افراد صرف ساؤتھ پنجاب، کہتے ہیں کہ ساؤتھ پنجاب میں کبھی کوئی تحریک ایسی نہیں چلی جس میں لوگ سمجھیں کہ کوئی دوسری طرف طاقتور ادارے یا طاقتور حلقے یا کوئی طاقتور کھڑا ہے جو سیاست میں کسی کو ڈال سکتا ہے، کسی کو نکال سکتا ہے۔ وہ دور ہی چلا گیا، وہ وقت ہی ختم ہو گیا، وہ نظریہ سیاست بدل گیا ایک عمران خان کی وجہ سے۔ دوسری امپورٹنٹ بات جو میں جلسے کی تفصیلات آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں، اس سے پہلے میں ایک امپورٹنٹ بات آپ سے یہ شیئر کرنے لگا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف جو یہ فیصلہ کیا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے کہ جو الیکشن کمیشن آف نواز شریف بن گیا، الیکشن کمیشن آف کوئی پتہ نہیں ڈیزل بن گیا یا کیا بن گیا، یا الیکشن کمیشن آف صرف پی ڈی ایم بن گیا، وہ ایک فریق بن گیا، یا الیکشن کمیشن آف وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ریاستی اداروں نے کہا ہے، ریاستی ادارے بن گیا، الیکشن کمیشن آف وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آئی جی نے آ کے غلط خبر دی تھی، وہ جو میں نے کل آپ کے سامنے بریک کی تھی، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں چیف سیکرٹری نے آ کے رہنمائی فرمائی تھی کہ الیکشن نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں جو بھول گئے کہ جب بے نظیر بھٹو شہید ہوئی تھی تب بھی الیکشن ہوا تھا، جب ضیاء الحق کا طیارہ تباہ ہوا تب بھی الیکشن ہوا اس ملک میں، اور ابراہم لنکن ذرا سوچئے اس کے زمانے میں جتنی بڑی سول وار امریکہ کے اندر چل رہی تھی، کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا، لوگ سمجھ رہے تھے الیکشن ملتوی ہو جائے گا، ابراہم لنکن نے الیکشن کروایا۔ ایران کے اندر پوری پارلیمنٹ اڑا دی گئی، الیکشن اپنے وقت پہ ہوا۔ لندن کے اندر جس نے دوسری جنگ عظیم جیت کے دی، سر ونسٹن چرچل، اس نے الیکشن کروایا جنگ کے فوراً بعد، اور الیکشن ہار گئے، اس کے باوجود الیکشن ہوا۔ اور یہ بڑا چانس تھا، لوگ اس وقت کے جو حلقے تھے امریکہ کے وہ کہتے تھے کہ جو ابراہم لنکن ہے وہ نہیں جیت سکتا، لیکن وہ جیت گیا۔ اب لوگ کس سے ڈر ہیں؟ سارے کے سارے جو لوگ ڈرنے والے ہیں، خوف زدہ ہیں، وہ عمران خان سے ہی ڈر رہے ہیں، اور اس ڈر کے لیے انہوں نے الیکشن کمیشن کا راستہ استعمال کیا ہے، وچ از ویری انفارچونیٹ، اور جو انتہائی پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے، اور پاکستان کے لیے جو جمہوریت کا راستہ روکنے کے لیے ہے۔ میں اس وقت آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پورے پاکستان کے جو وکلاء کا سب سے بڑا ایک پولیٹیکل انفلوئنسر جس کو کہا جا سکتا ہے، بار ایسوسیشن ہے، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، اس کے وکلاء بھی کھڑے ہو گئے، پورے پاکستان کے وکلاء جس طرح میں نے آپ کو اگلے دن بتایا تھا وہ سارے کھڑے ہو گئے۔ تو یہ جو پٹیشن جائے گی اور اس کو چیلنج کیا جائے گا، یہ آئینی پٹیشن ہوتی ہے، اس کو کانسٹیٹیوشن پٹیشن یا سی پی کہتے ہیں، وہ آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت ہوگی۔ مجھے بے شمار لوگ کہہ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، تو میں اب ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز یہ چیلنج کیا جائے گا۔ اس کے لیے ابتدائی طور پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سبطین خان جو پنجاب اسمبلی کے اسپیکر تھے وہ، اور مشتاق غنی جو کے پی اسمبلی کے اسپیکر تھے وہ، اور اسد عمر صاحب ہمارے سیکرٹری جنرل ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف جو خود ایک اینٹی ہے، کانسٹیٹیوشنل اینٹی ہے وہ، تو یہ اس کے اندر جو باقی باتیں ہیں وہ میں آپ سے پھر شیئر کروں گا۔ یہ اتنا جان لیجئے کہ جو رسپونڈنٹس اس کانسٹیٹیوشنل پٹیشن میں ہوں گے، پہلا ظاہر ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، دوسرا جو حکومت پاکستان ہے، اس کے لیے فیڈریشن آف پاکستان کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور تیسرا جو منسٹری آف پارلیمنٹری افیئر، چوتھا منسٹری آف لا اینڈ جسٹس،
پانچواں سیکرٹری کیبنٹ ڈویژن، اور پھر تھرو چیف سیکرٹری گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے وہ بھی، اور جو پروونس آف خیبر پختونخوا ہے وہ بھی تھرو دی اس کی گورنمنٹ جو ہے وہ بھی تھرو دی چیف سیکرٹری، اور جو گورنر آف خیبر پختونخوا ہے جو آئین توڑنے میں اپنا ثانی اور نہیں رکھتے، اور ید طولہ جن کو حاصل کر دیا گیا ہے اور ڈیزل کی وجہ سے وہ، اور پٹرول کی مہنگائی کی وجہ سے، اور مختلف وجوہات کی وجہ سے، تاکہ لوگوں کی توجہ ادھر سے ہٹی رہے اور وہ اس کے لطیفے سنتے رہیں، اور ان کی پھس پھسی اور بے ربط اور بے ہنگم اور بے رحمانہ آئین توڑنے کی باتیں جو وہ سنتے رہیں۔ تو یہ ایک نئی بات میں آپ سے شیئر کر رہا تھا۔ ایک اور نئی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ ابھی تھوڑی سی قبل از وقت ہے، لیکن میں اس کو کہنا چاہتا ہوں کہ جو الیکشن ہے وہ 90 دن کے اندر ہر حالت میں ہونا ہے۔ جو گورنمنٹ سے آئین کا بین تھا کہ آپ کو پتہ لگے کہ جو عارضی حکومتیں بنی تھیں الیکشن کروانے کے لیے، اور وہ تشدد کروانے کے لیے، اور ہیومن رائٹس وائلیشن کروانے کے لیے، اور کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی کروانے کے لیے، اور بے شمار ایسے فوائد جن کے اوپر سکینڈل بنیں گے، ہزاروں ایکڑ ایک سکینڈل ہوگا، ہزاروں منصوبے دوسرا سکینڈل ہوگا، ہزاروں آئین کی اور قانون کی خلاف ورزیاں اور گرفتاریاں تیسرا سکینڈل ہوگا، ہزاروں گھروں کی چادر اور چار دیواری کی وائلیشن یہ چوتھا پانچواں سکینڈل ہوگا، اینڈ سو آن فورتھ۔ یہ ان کا ساری زندگی انشاءاللہ العزیز بھگتنا پڑے گا۔ یہ 14 جنوری کو جو پنجاب کی اسمبلی ہے وہ توڑی تھی چیف منسٹر پنجاب نے۔ اس وقت کے ہمارے جو چیف منسٹر تھے وہ پی ٹی آئی کا حصہ بن گئے۔ اس وقت ان کی اپنی ایک چھوٹی سی پارٹی تھی کیو لیگ، اس کا وہ ایک حصہ تھے پرویز الہی۔ وہ 14 جنوری سے آپ اگر لگائیں تو 14 فیبرری تک 30 دن بنتے ہیں، پھر 28 کا جو فیبرری تھا، اس کے بعد پھر سارے وہ شامل کر کے جو اس وقت ان کے پاس دن بچتے ہیں آج کی تاریخ میں، آج 25 تاریخ ہے مارچ کی، تو وہ دن بنتے ہیں ان کے پاس 20 جو رہ گئے الیکشن کرانے کے لیے، جو آئینی تقاضا تھا وہ انہوں نے پورا کرنے سے انکار کر دیا۔ دوسری جو 18 تاریخ کو ٹوٹی ہے جو کے پی کی اسمبلی ہے، کے پی کی اسمبلی 18 کو ٹوٹی ہے، تو اس کے پاس 24 دن رہ گئے کہ وہ ان کے اندر الیکشن کرانے کی پابند ہے۔ اگر ان دنوں میں الیکشن نہیں ہوتا تو ایک ایونچویلٹی یہ ہو سکتی ہے، آرٹیکل 6 ان کے اوپر تو لازماً لگے گا۔ 6 میں نے کہا تھا، دو باتیں میں نے سب سے پہلے پاکستان میں کہی تھیں، ایک یہ کہ سرزمین بے آئین ہے، دوسرا یہ کہ آرٹیکل 6 لگے گا دونوں گورنرز کے اوپر، اور تیسری بات میں نے یہ کہی ہوئی ہے کہ یہ جو دونوں آئی جی ہیں، وہ پنجاب والا بھی اور جو اسلام آباد والا، ان کے اوپر لگے گی، ان کو کورٹ مارشل ہوگا، یا جو بھی پولیس اس طرح کا پروسیجر ان کے اندر موجود ہے وہ لازماً ہوگا۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر نہیں ہوتے یہ انتخابات اس عرصے کے دوران، تو الیکشن کمیشن کو، وفاقی حکومت کو، گورنرز کو، یا سپریم کورٹ آف پاکستان کو کوئی کیئر ٹیکر اپوائنٹ کرنے کی کوئی اجازت نہیں آئین دیتا۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، اس کا مطلب کیا ہوگا کہ فال بیک ہوگا۔ فال بیک کا ایک راستہ یہ ہو سکتا ہے کہ پنجاب کا چیف منسٹر اور کے پی کا چیف منسٹر اور پنجاب کی کیبنٹ اور کے پی کے جو کیبنٹ ہے وہ بحال ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو وہ حکومتیں جن کو توڑ کے یہ سارے الیکشن کرانے تھے اور نہیں کرائے جا سکے، اگر کوئی پھر کیئر ٹیکر بن سکتا ہے تو وہی بن سکتا ہے، ورنہ کوئی لگا نہیں سکتا۔ میں ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں، نہ وفاقی حکومت لگا سکتی ہے 90 دن سے زیادہ کا کیئر ٹیکر، نہ سپریم کورٹ لگا سکتا ہے 90 دن سے زیادہ کا کیئر ٹیکر، نہ کوئی ہائی کورٹ لگا سکتی ہے 90 دن کا زیادہ کیئر ٹیکر، نہ کوئی اسمبلی لگا سکتی ہے 90 دن سے زیادہ کا کیئر ٹیکر، نہ الیکشن کمیشن کو اختیار ہے یہ، اور نہ ہی یہ اختیار جو پنجاب کا گورنر ہے اس کے پاس ہے، اور نہ ہی کسی اور ادارے کے پاس ہے۔ اس لیے پاکستان کو ایک گمبھیرتا میں پھنسایا گیا۔ تو آج اسی گمبھیرتا کو دور کرنے کے لیے روڈ میپ دیں گے۔ لاہور نکلو، پنجاب نکلو، لاہور پنجاب نکلو، باقی سارے جاگو، چور آئے ہوئے ہیں۔ پاکستان پائندہ باد۔